اندھیروں کا وہ زمانہ جب خوف صحرا کی ہوا میں بکھرا ہوا تھا اور شر رات کی خاموشی میں چھپا بیٹھا تھا۔ تب ایک آیت تھی جو پہاڑ کی طرح کھڑی تھی، ایسی آیت جس کے سامنے نظر نہ آنے والی مخلوق بھی جھک جاتی تھی۔ یہ انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں تھا، یہ آسمانوں اور زمین کے مالک کی طرف سے نازل کیا گیا نور تھا۔ رمضان کی ایک رات حضرت ابو ہریرہ صدقے کی حفاظت پر مامور تھے کہ ایک اجنبی بار بار آتا رہا۔ یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ کی زندگی سے ہے، جو نبی کے صحابہ میں سے سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابی ہیں۔ اس وقت مدینہ میں بیت المال قائم تھا، جہاں مسلمان اپنی ضرورت کے سامان، غلہ، اناج، مالی وسائل جمع کراتے اور ضرورت مندوں میں تقسیم کیے جاتے تھے۔ نبی کریم نے حضرت ابو ہریرہ کو رات کو حفاظت کے لیے مقرر کیا۔ یہ ذمہ داری نہ صرف ایک حفاظت تھی بلکہ ایک امتحان بھی تھا۔ رات کا اندھیرا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایک آدمی چپکے سے بیت المال میں داخل ہوا اور غلہ چورانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا۔ وہ آدمی عاجزی سے بولا، مجھے چھوڑ دو، میں بہت غریب ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے دل میں رحم آیا اور اسے چھوڑ دیا۔ نبی اطاعت نے صبح یہ معاملہ سنا اور فرمایا وہ آدمی جھوٹا تھا، وہ دوبارہ آئے گا۔ دوسری رات وہ آدمی دوبارہ آیا، پکڑا گیا، پھر بہانہ بنایا، پھر چھوڑ دیا گیا۔ یہ سلسلہ دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ نے غور کیا کہ یہ معاملہ صرف ایک آدمی کا نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ تیسری رات جب وہ شخص دوبارہ آیا اور پکڑا گیا، اس نے کہا، اگر مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک ایسی دعا بتاؤں جو تمہیں شیطان سے محفوظ رکھے گی۔ اور پھر اس نے آیت الکرسی پڑھنے کی ہدایت دی۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، پھر اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا اور کوئی شیطان قریب نہیں آئے گا۔ یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ شیطان خود آیت الکرسی کی طاقت مان گیا۔ جب نبی کریم کو بتایا گیا تو آپ تک نے فرمایا وہ جھوٹا تھا، مگر اس بار اس نے سچ کہا تھا، وہ شیطان تھا۔ سوچو، شیطان بھی ڈرتا ہے آیت الکرسی کی طاقت سے۔ آیت الکرسی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیات ہے، وہ ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے مگر خود کسی کا محتاج نہیں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی بادشاہت، علم، قدرت اور حفاظت کو اس انداز میں بیان کرتی ہے جو انسانی عقل سے ماورا ہے۔ یہ آیت حفاظت ہے، طاقت ہے، یقین ہے اور اللہ سے جڑنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، جو کبھی فنا نہیں ہوتی اور جو ہر لمحہ پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اللہ کبھی غافل نہیں ہوتا، ہم سوتے ہیں لیکن وہ ہر وقت جاگ رہا ہوتا ہے۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ ہم مالک نہیں، ہم تو صرف امانت دار ہیں۔ اللہ جانتا ہے جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے۔ انسان کے علم کی حد وہیں ختم ہو جاتی ہے جہاں اللہ کا علم شروع ہوتا ہے۔ اللہ نہ تھکتا ہے نہ کمزور ہوتا ہے، وہی محافظ ہے، وہی نگہبان۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ اس کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کی سردار آیت ہے۔ لفظ کرسی کوئی عام تخت نہیں بلکہ اللہ کے علم، اللہ کی حاکمیت، اللہ کی سلطنت کی علامت ہے۔ ایسی کرسی کے ساتوں آسمان اور زمین اس کے سامنے حلقے کی مانند ہیں اور اللہ کی عظمت انسانی سوچ سے کہیں بلند ہے۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والا 70,000 فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بن جاتا ہے، جو اس کے واپس آنے تک اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ آیت الکرسی کے متعلق ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ رات کا اندھیرا ساحل صحرا اور ریتیلے پہاڑوں کے درمیان پھیل چکا تھا۔ آسمان پر صرف چند ستارے نظر آ رہے تھے۔ عرب قافلہ اونٹوں اور گھوڑوں کے ساتھ ریت میں اپنے قدم پیچھے چھوڑتا ہوا آہستہ آہستہ سفر کر رہا تھا۔ ہوا زور سے چل رہی تھی، ریت کے ذرات چہرے پر لگ رہے تھے اور ہر طرف خوف کی فضا تھی۔
لیکن یہ سفر آسان نہیں تھا۔ اندھیرا ہر چیز کو چھڑا رہا تھا اور راستہ دھندلا ہو چکا تھا۔ وحشی جانور اور ڈاکو کہیں بھی حملہ کر سکتے تھے۔ بچے خوف اور بھوک سے رونے لگے تھے اور قافلہ مکمل طور پر راستہ بھٹک چکا تھا۔ قافلے میں ایک بوڑھا شخص تھا، تجربہ کار اور باہمت۔ اس نے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس نے کہا تم سب خاموش ہو جاؤ، میں تمہیں ایک ایسا حصار بتاتا ہوں جو فرشتے کھینچتے ہیں۔ اس نے سب کو آیت الکرسی پڑھنے کی ہدایت دی۔ سب نے اپنے اوپر، اپنے اونٹوں پر اور اپنے سامان پر دم کیا۔ جیسے ہی سب نے آیت پڑھی، ایک عجیب سا سکون قافلے کو گھیرنے لگا۔ ہوا رک گئی اور اندھیرا نرم روشنی میں بدلنے لگا۔ دور ایک روشنی نمودار ہوئی جو راستہ دکھا رہی تھی، اور صبح تک قافلہ محفوظ مقام تک پہنچ گیا۔ لوگ کہتے تھے یہ جگہ کبھی کسی کو زندہ نہیں چھوڑتی تھی، مگر یہ قافلہ صرف آیت الکرسی کی برکت سے بچ گیا۔ ایک نیک شخص روزانہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سوتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں اسے دیکھا۔ وہ بہت نور میں ڈوبا ہوا تھا۔ پوچھا گیا، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا، اللہ نے مجھے آیت الکرسی کی وجہ سے قبر کے عذاب سے بچا لیا اور میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ ایک آیت جو ہم چند سیکنڈ میں پڑھ لیتے ہیں، قبر میں ہمیشہ کا سکون بن جاتی ہے۔ ایک نیک سیرت خاتون تھی جو شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں تھی۔ کچھ عرصے سے اس کی حالت عجیب ہونے لگی۔ رات کے وقت بے وجہ خوف طاری ہو جاتا، سینے پر بوجھ محسوس ہوتا اور نیند میں بار بار چونک کر جاگ اٹھتی۔ کبھی اسے یوں لگتا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو اور دل گھبرا جاتا۔ گھر والے پریشان تھے، حکیم بھی دکھایا، ڈاکٹر بھی، مگر جسمانی مرض نظر نہ آیا۔ رفتہ رفتہ اس خاتون کے مزاج میں بھی تبدیلی آ گئی۔ خاموشی اور چڑچڑاہٹ بڑھ گئی۔ ایک دن اس کی والدہ نے نرمی سے کہا، آیت الکرسی کو اپنی ڈھال بنا لو۔ اس رات اس خاتون نے وضو کیا، کمرے میں ہلکی روشنی رکھی اور دل ہی دل میں اللہ کو پکار کر آیت الکرسی پڑھی۔ پڑھتے ہوئے اس نے اپنے اوپر دم کیا، پھر ہاتھ سر پہ رکھ لیے۔ اچانک اس نے محسوس کیا جیسے سینے سے کوئی بوجھ اتر رہا ہو۔ چند دنوں میں اس کی حالت بالکل بدل گئی۔ چہرے پر نور، دل میں اطمینان واپس آ گیا۔ اس رات وہ گہری نیند سوئی، نہ کوئی ڈراؤنا خواب، نہ گھبراہٹ۔ بعد میں ایک عالم نے بتایا کہ یہ سب شیطانی اثر تھا اور آیت الکرسی نے اللہ کے حکم سے اس حصار کو توڑ دیا۔ آج وہ خاتون خود دوسروں کو نصیحت کرتی ہے، جب دل گھبرائے آیت الکرسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ آج رات سونے سے پہلے صرف ایک آیت پڑھ لیجئے، کیا خبر یہی آیت قبر میں آپ کی نجات بن جائے۔ اللہ ہمیں اس نور سے وابستہ رہنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔